دیکھے کہ مطلب اور چند اشعار. زمین مقتل بلا رہی ہے، حسین خیمے سے جا رہے ہیں. زمین مقتل بلا رہی ہے، حسین خیمے سے جا رہے ہیں. لہو کی پیاسی ہے یہ ہمارے، لہو کی پیاسی ہے یہ ہمارے، یہ داغ دل کے بتا رہے ہیں. زمین مقتل بلا رہی ہے، حسین خیمے سے جا رہے ہیں. کیا ہے ان پر ہی بند پانی، مسلمان پہرے لگا رہے ہیں. کیا ہے ان پر ہی بند پانی، مسلمان پہرے لگا رہے ہیں. حسینی ہندو مگر سبیلیں، حسینی ہندو مگر سبیلیں، سجا کے پانی پلا رہے ہیں. حسینی ہندو مگر سبیلیں، سجا کے پانی پلا رہے ہیں. اور دیکھیں محافظین حق یہی ہیں، نہ زندگی ان کو راس آئی. محافظین حق یہی ہے، نہ زندگی ان کو راس آئی. نبی کے گھر کا چلن یہی ہے، نبی کے گھر کا چلن یہی ہے، جو جان حق پر لٹا رہے ہیں. نبی کے گھر کا چلن یہی ہے، جو جان حق پر لٹا رہے ہیں. اور دیکھیں آگے، چھڑا کے دامن جو آج سب سے چلے ہیں رن کو، وہ دیکھو اکبر. چھڑا کے دامن جو آج سب سے چلے ہیں رن کو، وہ دیکھو اکبر. نہ دیکھا منظر زمین نے ایسا، نہ دیکھا منظر زمین نے ایسا، یہ چاند سورج بتا رہے ہیں. نہ دیکھا منظر زمین نے ایسا، یہ چاند سورج بتا رہے ہیں. شہید کر کے بھی ظالموں نے کیے نہیں دفن ان کے لاشیں. شہید کر کے بھی ظالموں نے کیے نہیں دفن ان کے لاشیں. مگر کروڑوں دلوں میں ہندو، مگر کروڑوں دلوں میں ہندو، مزار ان کے سجا رہے ہیں. مگر کروڑوں دلوں میں ہندو، مزار ان کے سجا رہے ہیں. مقطع اور سماعت فرما لیں. بھون نہیں ہے بھلانا ممکن، وہ یاد فرزند مصطفیٰ کی. بھون نہیں ہے بھلانا ممکن، وہ یاد فرزند مصطفیٰ کی. گزر گئی ہیں اگرچہ صدیاں، گزر گئی ہیں اگرچہ صدیاں، ابھی تک آنسو بہا رہے ہیں. گزر گئی ہیں اگرچہ صدیاں،
ابھی تک آنسو بہا رہے ہیں، زمین مقتل بلا رہی ہے، حسین خیمے سے جا رہے ہیں، لہو کی پیاسی ہے یہ ہمارے، یہ داغ دل کے بتا رہے ہیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان اکرامی، محترم و مقدس سامعین اکرام، آزادان امام مظلوم کربلا، ماہ ازا ہے، ماہ ایام محرم ہے۔ آج کی تاریخ شب 2 محرم الحرام ہے۔ امامت کے سلسلے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور جو عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ہمیشہ سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ ان اعتراضوں کے جوابات بھی دوں جس کا تعلق ذات امام حسین سے ہو، یا اعضاء امام حسین سے ہو، یا اقدامات امام حسین سے ہو۔ جیسا کہ کل بھی میں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، وجہ کیا تھا، اور یزید لعین کو امام حسین علیہ السلام کے وجود سے خطرہ کتنا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر گفتگو ہوگی، لیکن اس کے پہلے تھوڑا دیر اس مسئلہ امامت، عقیدہ امامت، اس عقیدے کا نام ہے، اس مسئلے کا نام ہے کہ جس پر ہمیشہ سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کبھی توحید پر اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی، کبھی نبوت خاتم النبیین پر اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی، کبھی پیغمبر اکرم کی رسالت پر اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی جتنی زیادہ بحث امامت کے مسئلے پر ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، دلیلیں ہمیشہ قائم کی گئیں، دلائل ہمیشہ دیے گئے، جوابات ہمیشہ دیے گئے، لیکن بہرحال جسے صراط مستقیم پر آنا تھا وہ آتے چلے گئے، اور جنہیں نہیں آنا تھا وہ بنام صحیح لکھ کر کے بھی گمراہ رہے۔ بھائی اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا تھا۔ بنام صحیح لکھ کر کے بھی صراط مستقیم پر نہ رہے، دنیا کو صحیح کتاب تو دے گئے لیکن صحیح راستہ اور رہنما نہ دے سکے۔ نام کی صحیح ہے، حقیقت کی صحیح نہیں ہے۔ متوجہ رہے گا جانے گرامی، قرآن کریم میں امامت کے مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اور کل بھی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی کہ
کہ جس کے اندر خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کا امتحان لے لیا، میں نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ابراہیم ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے فرمایا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ متوجہ رہے گا زان گرامی، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ منصب امامت ایسا کہا کہ ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے معبود میری ذریت میں بھی دے دینا، میری ذریت میں بھی منصب امامت کو رکھنا۔ اللہ نے بھی ایک معیار بتا دیا، لا ينال عہد الظالمین، منصب امامت ظالم کو نہیں ملے گا، ظلم کرنے والے کو نہیں ملے گا، تشدد کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، اتنا تو بہرحال مسلمانوں کو آیت کے مفہوم سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا منصب ظالم کو نہیں ملے گا تو ان مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں رہبر مانے بیٹھے جنہوں نے زہرا پر بھی ظلم کیا ہے، جنہوں نے علی پر بھی ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، جنہوں نے حسین مظلوم پر بھی ظلم کیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ ان کی کرسیوں کی بنیاد ہی ظلم پر رکھی گئی ہے۔ متوجہ رہے گا زان گرامی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا منصب ظالم کو نہیں ملے گا تو مسلمانوں کو ابھی تو بیدار ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ضمیروں کو ابھی آ جانا چاہیے، ابھی بھی ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کو رہبر مان رہے ہیں، ہم کس کو رہنما مان رہے ہیں، ظالم کو مان رہے ہیں یا مظلوم کو مان رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اب اس سے آسان میں نہیں گفتگو کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی لطیف نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی شرابی کو مانے کوئی نمازی کو مانے، کوئی شرابی کو مانے کوئی نمازی کو مانے، کوئی بت پرست کو مانے کوئی بت شکن کو مانے، کوئی نماز میں فستو بے رب کعبہ کی صدا بلند کرے، کوئی صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھائے۔ اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا، یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں عزیزان گرامی۔ کوئی جاہل کو مان لے، کوئی خطیب منبر سلونی کو مان لے، کوئی فرار کو مان لے، کوئی کرار کو مان لے، کوئی میدان سے بھاگنے والوں کو مان لے، کوئی فاتح خیبر کو مان لے، کوئی ایسے کو مانے جو عورتوں سے مسئلہ پوچھے، اور کوئی ایسے کو مانے جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ عزیزان گرامی، میں ماہ محرم کے عشرے کو خطاب فرما رہا ہوں، اسی انداز سے اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے نتیجے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کوئی ایسے کو مانے کہ جس کے در پر فقیر بھی جاتا ہوا شرمائے، ہائے 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 ہائے، کوئی ایسے کو مانے کہ جس کے در پر فقیر بھی جاتا ہوا شرمائے، اور کوئی ایسے کو مانے کہ جس کے در پر مانگنے میں فرشتہ بھی فخر محسوس کرے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں تم علی کو مانو، ہم نے کب کہا تم علی کو مانو؟ علی کو ماننے کے لیے ہمارا کہنا شرط نہیں ہے، ماں کا پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے ہمارا قول ضروری نہیں ہے، ہماری تقریریں ضروری نہیں ہیں، ہماری کتابیں ضروری نہیں ہے، ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کا صاحب عصمت ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، حسین کون ہے؟ عصمت ماں اور تطہیر کے مصداق۔ متوجہ رہے گا زان گرامی، حسین اس ذات کا نام ہے کہ اللہ نے جو اہتمام حسین کے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حالانکہ کچھ انفرادی فضیلتیں سب کو اللہ نے الگ الگ عطا فرمائی، جو علی کو عطا فرمائی ہے وہ امام حسین کو نہیں دی۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، لیکن یہ بھی حسین کو کہنے کا حق ہے کہ میرا بابا وہ ہے جو مولود کعبہ ہے۔ نہیں ہے، یہ حق بھی حسین ہی کو کہنے کا ہے، یہ حق بھی امام حسنین ہی کو کہنے کا ہے۔ کچھ انفرادی فضیلتیں اللہ نے ائمہ کو الگ الگ دی ہیں، لیکن کچھ فضیلتیں اللہ نے حسین کو وہ دی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں دی ہیں۔ متوجہ رہے گا زان گرامی، اور حسین اس بارگاہ کا نام ہے
حسین اس کریم کا نام ہے کہ جس کے یہاں سے کوئی محروم نہیں ہوا، جس کے یہاں سے کوئی محروم نہیں ہوا ہے۔ عزیزو، کتابوں کے اندر، تاریخوں میں اندر، روایتوں میں ایسے ایسے واقعات ملے ہیں کہ قبر حسین سے ان لوگوں کو بھی ملا ہے جنہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ ماں نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ، اور وہ بھی ایک دو کی بات نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ ماں نہیں بن سکتی، حسین نے کہا تم کہتے تو نہیں بن سکتی، حسین بنانے کے لیے تیار ہے، حسین دینے کے لیے تیار ہے، حسین کی بات کرنے کے لیے تیار ہے، حسین انہیں مادر بنانے کے لیے تیار ہے۔ متوجہ رضا گرامی، حسین کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے، کیا اہتمام کیا؟ متوجہ رہیگا، اللہ نے حسین کے لیے اہتمام یہ کیا، اور حسین نے کیا کیا دیا ہے اس بات کو محسوس کریے گا۔ مولائیوں کا مجمع ہے، عزادار امام حسین بیٹھے ہیں، حسین کی معرفت رکھنے والے ہیں، حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، حسین کی عزا بچھانے والے ہیں، حسین کی مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کا عرفان رکھنے والے ہیں، کربلائی ہیں، زائرین ہیں، حسین کی ماتم کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی سنیے گا، حسین کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے، اور حسین نے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ نے اہتمام یہ کیا، جس مہینے میں حسین کی ولادت کی شہادت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہتمام سنیے گا جانے گرامی، پھر میں بتاتا ہوں کہ حسین کس نے کیا کیا دیا ہے، کس کو کیا ملا ہے۔ حسین کی ولادت جس مہینے میں، جس ماہ مبارک میں، شعبان المعظم میں، کسی کی شہادت نہیں۔ حسین کی جس مہینے میں شہادت ہے اس میں کسی کی ولادت نہیں۔ سبحان اللہ، کسی کی ولادت نہیں۔ محرم الحرام اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کی ولادت نہیں۔ شعبان اٹھا لیجئے، کسی کی شہادت نہیں۔ اللہ نے اہتمام کیا کیا؟ اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ جب حسین کے نام پر خوشی ہو تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اور جب حسین کا غم ہو تو کسی کے لبوں پر تبسم نہ ہو۔ حسین کی خوشی میں کسی کی آنکھوں میں اشک نہ ہو، اور جب حسین کی شہادت ہو تو حسین کے لبوں، کسی کے حسینیوں کے لبوں پہ تبسم نہ ہو۔ آتے ہی دریائے کرم میں وہاں کا فرشتہ فطرس گہوارے سے مس ہوا تو من مثلی کہنے لگا۔ متوجہ رہے گا عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کسی کو غرور کرنے کا حق ہو یا نہ ہو، جسے حسین دے دے اسے غرور کرنے کا حق ہے۔ میرے مثلی کون ہے؟ یہ حسین کی پہلی عطا ہے۔ جب حسین شعور کے منزل میں آئے تو راہب کو اولاد دے دی۔ جب حسین دھیرے دھیرے منزلوں کو کمال تک پہنچے، کعبے کا مسئلہ آیا تو کعبے کو حرمت دے دی۔ جب قرآن کا مسئلہ آیا تو لوگ کے نیزے پر تلاوت دے دی۔ عزیزان گرامی، ایسے نہ سنو، ایسے سنو جیسے حسینی سنتے ہیں۔ کعبے کو حرمت دے دی، نو کے نیزے پر قرآن کو لہجہ دے دیا، نو کے نیزے پر قرآن کو تلاوت دے دی۔ عزیزان گرامی، بات یہاں تک نہیں ہے، جب کربلا کے راستے پہ چلے ہیں تو زہیر ابن قین کے عقیدہ دے دیا۔ قسم خدا کی محسوس کرے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک جملے کے اوپر پوری تاریخ پڑھوں۔ زہیر ابن قین کے عقیدہ صحیح کر دیا۔ جب حسین نے دوسری منزل کو طے کیا ہے تو وہب قلبی کو دولت اسلام دے دیا۔ وہب قلبی کے خاندان کو دولت اسلام دے دیا، دولت ایمان دے دیا۔ جب کربلا میں پہنچے تو زمین کربلا کو عرش معلیٰ بنا دیا، فرش کو کربلا اللہ بنا دیا۔ جب خاک کو سونگھا تو اس خاک کو شفا دے دیا۔ حسین کی عطا سنو عزیزان گرامی، حسین کا کرم سنو، اگر برداشت کر سکتے تو اس جملے کو سنو۔ حسین کا کرم بدل تھی، حسین دیتا چلا جا رہا، کعبے کو حرمت کی ضرورت تھی، لہجہ دے دیا۔ عزیزان گرامی، دین منورہ کو طہارت عطا فرما دی، راہب کو اولاد دے دی، فطرس کو کربلا محلہ بنا
دیا, خاک کربلا کو شفا دے دیا, زہیر ابن قیم کے عقیدے کو صحیح کر دیا, وہب قلبی کے پورے خاندان کو دولت ایمان عطا فرما دیا. بات یہاں تک نہیں رکی, حور جیسے انسان کو رومال زہرا دے دیا, جو ان کے چہرے کو نور دے دیا. سبحان اللہ صلوات محمد و آل محمد. حسینیت حسینیت یزیدیت اور دشمنان اہل بیت پہ اللہ نے اہتمام کیا, حسین کی عطا جاری رہی, حسین کا سلسلہ جاری رہا. جس کو جس چیز کی ضرورت تھی حسین نے وہ چیز عطا فرمائی. سبحان اللہ. جس کو جس چیز کی ضرورت تھی, یا یہ لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ مجلس حسین میں تبرک کی دلیل ہے حسین کی عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تبرک ایک نام نہیں ہے, تبرک اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حسین سے نسبت رکھ لے. سبحان اللہ. جس چیز کو حسین دے دے اس چیز کا نام ہے تبرک. سوچنے والی بات ہے, روئے ارض پر حور جیسا بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا, رومال زہرا جیسا تبرک مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان جیسا قافلہ حسینی میں کوئی سیاہ فام نہیں تھا, جان کے چہرے کو نور بنا دے اور اتنا منور کہہ دے کہ خود زمین نینوا کے قرب و قریب میں رہنے والے وہ کہیں کہ زمین کربلا سے جو نور نکل رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کون ہے, اور جب معلوم کیا تو پتا چلا یہ جان ہے. عزیزان گرامی, قسم خدا کی جتنی عزت حسین نے دی ہے کائنات میں کسی نے عزت نہیں دی ہے. جس جان نے یہ کہا تھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہے, میرا رنگ سیاہ ہے, میری جلد کالی ہے, میرے چہرے پر پسینہ ہے, حسین نے اس کی اس شرمندگی کو کیسے ختم کیا؟ دعا کر کے نہیں ختم کیا ہے, رخسار پر رخسار رکھ کر کے ختم کیا. رخسار پہ رخسار رکھ کر کے ختم کیا ہے. سوچنے والی بات ہے, جان جیسا مقدر کس کے پاس, حور جیسی تقدیر کس کے پاس. جس چیز کو حسین عطا کر دے, جو چیز حسین عطا فرما دے, حسین اس بہادر کا نام ہے. متوجہ نہیں گا جانے گرامی, حسین اس بہادر کا نام ہے. عام طور پر ایک لفظ آتا حسین مظلوم, واقعی حسین مظلوم ہے, اولین اور آخرین میں حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن مظلوم کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کوئی انسان کہ حسین کسی بزدل کا نام ہے. الیاذ باللہ, حسین کسی بزدل کا نام نہیں ہے, حسین ایک بہادر کا نام ہے. میں نے کسی مجلس سے واضح کیا تھا ابھی ان قریب کہ صبر وہی کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. بزدل کا کام صبر کرنا نہیں ہے, بہادر کا کام ہے صبر کرنا. قرآن آواز دے رہا ہے, امامت کے اصول کو سمجھے گا, صفات امامت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. قرآن آواز دے رہا ہے, ہم اپنا عہدہ کسے دیتے ہیں, ہم اپنا منصب کسے دیتے ہیں. جب اللہ منصب دیتا ہے تو اہلیت کو دیکھتا ہے, اس لائق ہے یا نہیں ہے, ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا, اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا. اب اللہ نے خود اصول بھی بتائے ہیں, اللہ نے خود طریقہ بھی بتایا ہے. پہلا منصب کیا بتایا, لا ینال احد الظالمین, میرا منصب ظالم کو نہیں ملے گا. اولین سے آخرین تک جو بھی ظالم ہے منصب نہیں پائے گا. الہی منصب, خدا کی طرف سے منسوب کیا ہوا منصب. کوئی بھی منصب پروردگار جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے, جو اللہ دیتا ہے, وہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. متوجہ نظام گرامی. دوسرا اصول اللہ نے بتایا, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, میرا منصب امامت, میرا عہدہ میری طرف سے مقرر کیا ہوا, جو علم میں بھی مضبوط ہو, جسم میں بھی مضبوط ہو. مطلب کیا ہوا, اگر کبھی اسے کسی لشکر کی سربراہی دے دی جائے تو ایسا نہ ہو کہ لشکر خود کہے کہ یہی پہلے بھاگے تھے. اب اس سے آسان خیبر تھوڑی پڑھ پاؤں گا میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے آسان میں خیبر نہیں پڑھ پاؤں گا کہ لشکر خود کہے کہ یہ پہلے بھاگے تھے, اور جب یہ بھاگے تو ہم رکتے کیسے.
متوجہ؟ مطلب کیا ہو؟ بہادر ایسا ہو کہ خود یہ کہے کہ مجھے کمزور گھوڑا اس لیے پسند ہے کہ نہ مجھے بھاگنا ہے نہ بھالے کا پیچھا کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے آسان بھی بہادری کی تعریف کروں میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے آسان بھی میں خیبر پڑھ دوں؟ ابھی فی الحال خیبر پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. میں صرف اور صرف صفات امامت پر جو گفتگو کر رہا ہوں وہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں تک میں آپ کے ذہن کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. خدا کرے مجھ سے پہلے آپ پہنچیں تاکہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ توجہ چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے کیا کہا؟ میرا منصب اسے ملے گا جو بہادر ہو، شجاع ہو، دلیر ہو، میدان میں رکنے والا ہو اور علم میں مضبوط ہو. مطلب کیا ہے؟ وہ سکھانے کے لیے آئے گا، سیکھنے کے لیے نہیں. بتانے کے لیے آئے گا، پوچھنے کے لیے نہیں. سالونی کا دعویٰ کرے گا ایسے کو میں بہت دوں گا روح آز پر میرا منتخب کیا ہوا روح آنے کا ہوگا. اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوگا. اب اس سے آسان عالم کی تعریف نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا خلیفہ ہو یا ولی اللہ ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہوگا تو روح ارض کے اوپر اپنے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے قرآن. اور جو اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہوگا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہوگا. بات اگر یہاں تک سمجھ گئے ہیں تو اب میں وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. بہادر اسے نہیں کہتے جو ہر وقت تلوار لیے پھرے، تازیانہ لیے پھرے، نیزہ لیے پھرے، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی گردن کو اڑاتا ہوا چلے. کسی کو بھی دیکھا تازیانہ ماننا شروع کر دیا. بھائی بہادری اس کا نام پاگل پن ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام پاگل پن ہے کہ بس تلوار نکالا سونا کچھ نہیں کر دیا کام، تازیانہ نکالا سونا کچھ نہیں کر دیا کام. اسے کچھ نہیں کہا جائے، اسے بہادر نہیں کہا جائے گا. کہا بہادر کسے کہتے ہیں؟ اب میں اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں بہادر کی تعریف کر رہا ہوں. بہادر اسے کہا جاتا ہے، شجاع اسے کہا جاتا ہے جو اپنی طاقت کو، جو اللہ نے جو بھی اسے طاقت دی ہے اس طاقت کو وہیں پر استعمال کرے جو مشیت کا ارادہ ہو، جو عقل کا تقاضا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا بہادر کی تعریف. اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ نے جو قوت دی ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اس طاقت کو، اس قوت کو، اس صلاحیت کو اپنے عقل کے مطابق، مشیت کے ارادے کے مطابق وہیں پر استعمال کرے اور اتنا ہی استعمال کرے جتنی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے دو ہی انگلی سے خیبر کا در اکھاڑا تھا. میں نے کہا تھا مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا. بات وہی آ گئی. علی نے دو ہی انگلی سے در خیبر اکھاڑا. کیوں نہیں پوری ہتھیلی لگائی؟ کا ضرورت جتنی تھی اتنا استعمال کرنا طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام بہادری ہے. اپنی پوری ہتھیلی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ متوجہ ہوئے سارے گرامی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے. ورنہ مطلب کیا ہوا؟ طاقت وہاں پر استعمال کرو جہاں پہ جتنی ضرورت ہے، اور وہ بھی جس طاقت کی ضرورت ہے. تلوار نکالنے کا حکم ہے پروردگار، تلوار نکالو. جنگ میں رکنے کا حکم ہے، جنگ میں رکو. حملہ کرنے کا حکم ہے، حملہ کرو. اور اگر ارادہ یہ ہو جائے تلوار رکھ دو، قلم اٹھا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قلم اٹھانا بہادری ہے، تلوار کا رکھنا بہادری ہے. سبحان اللہ. اگر ارادہ یہ ہو کہ نہ تلوار اٹھانا ہے نہ قلم اٹھانا ہے، زبان چلانا ہے، تب تلوار اور قلم اٹھانا بہادری نہیں ہے، زبان سے خطاب کرنا بہادری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. متوجہ ہوئے عزیزان گرامی؟ بہادری کی پہلے سمجھ میں آ گئی. اب اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو اب ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین جیسے شجاع کے اوپر، دلیر کے اوپر، غازی کے اوپر،
بہادر کے اوپر، قوت والے کے اوپر تاریخ بتا رہی 11 ہجری ہے، پیغمبر کی شہادت ہو چکی ہے، در میں آگ لگائی جا چکی ہے، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا پڑ چکا ہے، دن گزر رہا، تاریخیں گزری، حسین کی شجاعت سمجھے گا، حسین کی بہادری سمجھے گا کہ 7 سال کے حسین، 7 سال کے حسین، متوجہ نظر میں ہماری طرف آپ 7 سال مسجد نبوی پر نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک شخص منبر پر بیٹھا ہے، تلوار نہیں اٹھائی، قلم نہیں اٹھایا، زبان کو کھولا، لبوں کو جنبی دی، بس ایک جملہ کا، اتر میرے والد کے منبر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتر جا میرے بابا کے منبر سے، جا اپنے باپ کے منبر پر۔ عزیزو یہ میرا لہجہ ہے، حسین کا لہجہ سوچو کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتر جا میرے بابا کے منبر سے، جا اپنے باپ کے منبر پر، اترا۔ تلوار سے ڈرتے تھے حضرت کے، جو تلوار سے تازیانے سے ڈرتے تھے صاحب کے، لوگوں کو غیظ و غضب نہیں بولیں گے تو پڑے گی۔ ایک مرتبہ فوراً اترا، خود آیا مولا کے پاس، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمارا لاکھوں سلام ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ آپ کے بابا کا ہی منبر ہے، میرے پاس تو کوئی منبر نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں، میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں۔ عزیزان گرامی، واقعی آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہوں گے، روایت سنتے رہتے ہوں گے، لیکن حسین کے لہجے پہ تو غور کر لو، حسین کے جملے پہ تو غور کر لو، اور سامنے والے کا ایک جواب سنو۔ آیا مولا کے پاس اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ بتائیے آپ کو سکھایا ہے یہ کس نے؟ یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ میری ذاکری نہیں ہے، یہ میری خطابت ہے، جو سامنے والے کے جملے میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ وہ متفق علیہ روایت ہے، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعہ علماء تو لکھے ہی بہرحال۔ یہ بتائیے آپ کو سکھایا کس نے؟ مولا نے مسکرا کے کہا، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ خدا حافظ، مولا نکل گیا وہاں سے، منبر خالی کرا دیا، منبر سے اتر گیا، اس بات کا مولا نے اقرار کرا لیا۔ کس بات کا؟ کہ یہ منبر میرا ہے، میرے بابا ہے، اگر تیرے باپ کبھی منبر پہ بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس منبر پہ جا کے بیٹھ۔ اس نے بھی آ کے کہا میرے بابا کا کوئی منبر نہیں، میرے بابا کے پاس کوئی منبر نہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کا لہجہ، مولا کی گفتگو، سامنے والے کا، سامنے والے کی بے بسی، سبحان اللہ، مولا کی طاقت، سامنے والے کا عاجز ہو جانا، سامنے والے کے، لیکن عزیزان گرامی مولا کے جملے نے بہرحال ہم لوگوں کو اتنا تو سمجھا دیا، منبر پر بیٹھنے کی بھی اہلیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کچھ ایسے ہیں جو منبر پر بھی کی اہلیت نہیں، منبر کی نہیں ہے، ہم تو گوشے رسالت کی زینت بنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام، 7 سال 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 11 ہجری میں پیغمبر کی شہادت ہے، 7 سال کی ٹوٹل یہ عمر ہے جس وقت یہ واقعہ ہے۔ اس وقت مولا نے بتا دیا کہ وارث منبر ہم ہیں، مالک منبر ہم ہیں، حقدار منبر ہم ہیں، تو غاصب ہے، تو نے غصب کیا ہے، ہم سے پوچھ کس کی اہلیت کس کے پاس۔ عزیزان گرامی، یہ بھی اللہ نے فضیلت دی ہے تو علی و حسین کو، یہ بھی اللہ نے فضیلت دی ہے تو علی و حسین کو نہیں ہوا، دوشے نبوت میں کوئی سوال ہے،
आए दिन नाका बने हैं पैगंबर। दोषे नबूवत दोषे रिसालत के सवाल को हसनैन कहते हैं। लेकिन जब बाबा का मसला आया है तो फतेह मक्का आ गई। खाने काबा को बुतों से पाक करना था। खाने काबा में बुत रख दिए गए थे। रिवायत के जुमले पैगंबर ने जब मक्के को फतेह किया तो सवाल किया बुतों की सफाई करनी है। नहीं, लफ्जों को बदल दूं, गासिबों से मकान को खाली कराना है। गासिबों से मकान को खाली कराना है। जब बूतों के तोड़ने का मसला जो नीचे नीचे वो टूट गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नीचे नीचे बैठे थे वो तो खत्म हो गए। अब एक बुलंदो बाला बैठा था, ऊंचाई पर बैठा था। रिवायत के जुमले है कि पैगंबर ने देखा वो वहां बैठा है। मौला को मुखातिब किया, या अली ये बताइए आप मुझे अपने गोश्त पर सवार करेंगे या आप मेरे गोश्त पर सवार होंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अमीर अल मोमिनीन ने पैगंबर खाया, लेकिन रिवायत के जुमले हैं कि पैगंबर ने महसूस किया अली से बारे खातमुन नबी नहीं उठने वाला। बारे खातमुन नबी बोला, बारे मोहम्मद नहीं बोला है। बारे खातमुन नबी नहीं उठने वाला। कहा यार अब मुझे नीचे उतारी, अब आप मेरे दोस्त पर सवार हुई। अली पैगंबर के दोस्त पर सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जमीन नीचे थी, पैगंबर जमीन पर थे और पैगंबर के ऊपर अमीर अल मोमिनीन थे। तो भाई जितना कद अमीर अल मोमिनीन का था, जितना कद पैगंबर का था, तो बस उतनी ही तो बुलंदी होना चाहिए। अरे कहां लाना चाह रहा हूं? बस उतना ही तो बुलंदो बाला होना चाहिए, उतना ही तो कदो कामत होना चाहिए। लेकिन तारीख बता रही है कि जब अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, या अली जब आप दोषे पैगंबर पर सवार हुए थे तो आपने अपने आप को कितना बुलंदो बाला पाया? एक मतलब मौला ने मुस्कुरा के कहा, मैंने अपने आप को इतना बुलंदो बाला पाया कि अगर चाहता तो आसमान से तारे तोड़ लेता। आसमान से सितारे तोड़ लेता। बात खत्म हो गई। पैगंबर के दोष पर कभी ना कोई सहाबी बैठा, सुभान अल्लाह, सुभान ना सहाबी ज्यादा बैठा, सुभान अल्लाह। ना सहाबी बैठा, ना सहाबी ज्यादा बैठा। या हसनैन बैठे या हसनैन का बाबा अली बैठा। अजीज़ान ग्रामी मुतवज्जिह नहीं गज़ल ग्रामी, वो दुश्मन अली ही क्या जिसके गले से अली उतर जाए। बेशक। रिवायत के जुमले हैं, अक्सर बेहतर ये सवाल किया जाता है, समझ में नहीं आता पैगंबर के दोस्त के ऊपर मोहरे नबूवत थी, अली ने अपना कदम कैसे रखा होगा? भला मोहरे नबूवत के ऊपर भी किसी का कदम रखा जा सकता है? हमने कहा भाई जैसी तेरी मार्फत वैसी तेरी निगाह, तू समझता है मोहरे नबूवत पर कदम रखा गया? मेरा ईमान कहता है कुरान पर कुरान रखा गया। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ान ग्रामी गौर फरमाया आपने कि जहां पर अल्लाह बंसब का ऐलान कर रहा है कि मैं मान देता हूं, तो उसकी अहलियत होती है, उसकी सिफात ये हैं कि वो बहादुर होना चाहिए, वो आलिम होना चाहिए, न जाहिल हो न बुज़दिल हो। मेरा मनसब ऐसे को मिलता है जो मजलूम हो। अजीज़ान ग्रामी कल जो करबला से के हवाले से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो बायत करके जान बचा लेते, लेकिन मौला हुसैन ने बायत नहीं की, नतीजा क्या हुआ? शहादत देना पड़ा। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला कुछ सवालों के जवाब भी देता चलूंगा जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ेंगी। मौला इमाम हुसैन बायत कर लेते तो जान बच जाती, इसका कल जवाब मैंने दिया था। अब आप इस बात को महसूस करिए, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी शहादत हो गई,
اس کا ریزلٹ کیا آیا؟ بھائی ہم لوگ بھی زمانے سے ملس پڑھ رہے ہیں، آپ ہزاری زمانوں سے ملسوں کو سن رہے ہیں، جس کی جتنی عمر ہے اس اعتبار سے سوچے۔ اس ہاں اور نہ کے مسئلے میں، بیعت کرنے اور نہ کرنے کے مسئلے میں اتنی بڑی شہادت ہو گئی، نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک دونوں کے جنگ کے مسئلے کو نہ سمجھے، ہدف کو نہ سمجھے، مقصد کو نہ سمجھے۔ حسین کا مقصد شہادت نہیں ہے، نہیں عزیزان گرامی، دیکھیں اکثر و بیشتر سنا جاتا ہے حسین کا مقصد شہادت تھا۔ حسین کا مقصد شہادت نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا، شہادت ذریعہ تھا۔ کاش میں بات کو پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ ایام عزا کی مجالسوں کا الگ ہی مزاج ہے ہمارا۔ میں الگ ہی انداز سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جیسے میں خطاب کروں ویسے آپ سماعت بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ چاہتا ہوں کہ جتنا وقت لیا ہے اس وقت میں کچھ آپ کو دے کے جاؤں بطور تبرک، سبحان اللہ۔ علم کا تبرک، بے شک اللہ کا تبرک، بے شک۔ شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کا تبرک، یقین پیدا کرنے کا تبرک۔ اس بات کو محسوس کریے گا۔ نتیجہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہدف نہیں سمجھا جائے گا۔ ہدف کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنیں آپ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا چاہے اس کے ہدف سمجھ میں آیا؟ مقصد سمجھ میں آیا؟ نانا کا دین بچاؤں گا، شریعت بچاؤں گا، چاہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے چاہے مجھے اپنا گلا بھی کٹانا پڑے۔ مقصد کیا نکلا؟ دین بچنا چاہیے، شریعت بچنی چاہیے، نام پروردگار ہونا چاہیے، توحید زندہ رہنا چاہیے، پیغمبر کی رسالت زندہ رہنا چاہیے۔ متوجہ؟ یہ ہے حسین کا ہدف۔ یزید کا ہدف کیا ہے؟ یزید کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ یزید کے باپ معاویہ کا قول یہ ہے، جب صفین میں حکمین فیصلہ ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ معاویہ کو حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا ہے، تو معاویہ نے تقریر کی۔ معاویہ نے تقریر کی، تقریر کا جملہ کیا ہے؟ میں نے اس لیے جنگ نہیں کی ہے کہ تم نماز و روزہ پڑھو، تم نماز و روزہ کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ۔ میری جنگ کا مقصد یہ نہیں تھا۔ کیا تھا مقصد؟ کہ میری جنگ کا مقصد یہ تھا کہ میں حکومت کروں۔ سبحان اللہ۔ مقصد سمجھ میں آ گیا؟ ہدف سمجھ میں آیا کہ میرا مقصد دین قائم رہے چاہے میرا جان چلی جائے۔ یہ ہے حسین کا ہدف۔ اس کا کیا ارادہ؟ نماز رہے نہ رہے، روزہ رہے نہ رہے، تم حج کرنے جاؤ یا نہ جاؤ، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے حکومت کرنی ہے، مجھے حکومت مل گئی۔ اور اس کے بعد خود اس کے جملے ہیں، اس کے کیا اس کے دادا کا، اس کے باپ کا جملہ، معاویہ کے باپ ابو سفیان کا جملہ ہے۔ جب خلیفہ سوم کو حکومت ملی تھی تو کیا کہا تھا؟ دیکھو یہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ دیکھو یہ خلافت کی گیند کو گھماتے رہو اور خیال رہے یہ خلافت کی گیند بنی امیہ سے ہٹنے نہ پائے، بنی امیہ کے آگے سے باہر نہ جانے پائے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک تو زندہ ہے تو حکومت کر، اپنے بیٹے کو حکومت دے دے۔ تو زندہ ہے تو اپنے حکومت کر، اپنے بیٹے کو حکومت دے دے۔ یہ خلافت کی گیند کو گھماتا رہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، حج ہے، خلافت پر حکومت کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ حسین کا مقصد کیا؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، دین بھی ہے، پیغمبر کی رسالت بھی ہے، سب کو قائم رکھنا ہے چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، چاہے میری جان رہے یا نہ رہے۔ متوجہ ہے گرامی؟ اب یہ دونوں کے ہدف اور مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ کربلا ہو گئی، مقصد سنیے گا گرامی، کربلا ہو گئی۔ اب اتنے بڑے قربانی کے بعد، اتنے جنازوں کے نکلنے کے بعد، اتنی شہادت کے بعد یہ کیسے طے کیا جائے
کہ کس کو کس کا مقصد ملا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کس کو مقصد نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے طے کیا جائے؟ عجب نہیں خدا بندہ جواب دے، تو پریشان نہ ہو. ان اہل حرم کے قافلے کو یزید کے دربار تک جانے دے، جو کہہ رہا نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، وحی نہیں، فرشتہ نہیں، جنت و جہنم نہیں، اسی کے دربار میں توحید کا بھی اعلان ہوگا، رسالت کا بھی اعلان ہوگا. ہم نے کہا میرے معبود کیسے اعلان ہوگا؟ کہ حسین وارث انبیاء کا نام ہے، سید سجاد وارث حسین کا نام ہے. سید سجاد وارث حسین کا نام ہے. اسی کے خطبے کو طے کر کے مسئلہ طے ہو جائے گا کسے ہدف ملا ہے، کسے ہدف نہیں ملا، کس کا مقصد پورا ہوا ہے، کس کا مقصد پورا نہیں ہوا. تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد نے خطبہ دینا جب شروع کیا تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا انقلاب آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تخت چلا جائے گا، حکومت چلا جائے گا. روکے تو کیسے روکے؟ مؤذن سے کہا اذان دے دے. سبحان اللہ. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی، جو کہہ رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا، اسی کے دربار میں اسی کے حکم سے رسالت کا اعلان ہو رہا تھا. اعلان نے بتا دیا حسین مقصد میں جیت گیا، یزید مقصد میں ہار گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اسی نے اپنے مؤذن سے اعلان کروا دیا حسین مقصد میں جیت گئے. یزید نے سب کچھ کر لیا لیکن مقصد نہ پا سکا. یزید مقصد کو حاصل نہ کر سکا. عزیزان گرامی، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حسین کو بہت کچھ کرنا پڑا. حسین کو بہت کچھ کرنا پڑا، بہت قربانیاں دیا ہیں حسین نے. آج شب 2 محرم، شب 2 محرم. اطمینان سے مصائب سنیے گا، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس کا مقصد ہے رونا اور رولانا. اطمینان سے مذہب سنیں. شب 2 محرم مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حسین والد کربلا ہو. حسین ورود کربلا ہے. حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. روایتوں میں اختلاف ہے، حسین نے کئی گھوڑے بدلے، کسی گھوڑے نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا. جب کسی گھوڑے نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا تو حسین گھوڑے سے نیچے اترے، ایک مشت خاک اٹھائی، سونگھا، اور جیسا ہی سونگھا تو اپنی خون کی خوشبو کو محسوس کیا. قسم خدا کی قاتل حسین کے اوپر افسوس آتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ جو حسین کی معرفت نہیں رکھ دیتے. حسین کی معرفت تو حسین کا وار بھی رکھتا تھا، اس جگہ کو بھی پہچانتا تھا جہاں حسین مارے جائیں گے، جہاں قتل کیے جائیں گے. نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے حسین کو نہ پہچانا. خوشبو جو محسوس کیا تو آبادی بھیا بس میری منزل آ گئی. یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے پیدا ہوئے. بھیا خیام یہیں لگیں گے، اماریاں یہیں اتریں گی، لیکن بھائی پہلے اس زمین کے جو مالک ہیں ان لوگوں کو بلاؤ. جب زمین کے مالک آئے ہیں تو روایت کے جملے ہیں کہ وہ بنی اسد تھے. آواز بنی اسد، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا یہ شط فرات، یہ نہر، یہ نینوا، یہ زمینیں کربلا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا ہمیں زمین کو بیچنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ اس زمین کو نہ خریدیں اور یہاں نہ رکیں. کہا کیوں؟ کہا کوئی نبی نہیں گزرا
کوئی اولیاء اللہ نہیں گزرا جو اس زمین سے گزرا اور اس پر مصیبت نہ آئی ہو، اس لیے کہ زمین کو کہتے ہی ہیں کرب و بلا۔ مولا نے کہا ہے کہ بنی اسد کے سرداروں، ہمیں معلوم ہے یہ زمین ہمارے لیے خلق کی گئی اور ہم اس زمین کے لیے پیدا کیے گئے۔ اے بنی اسد کے سرداروں، میں اس زمین کو لینا چاہتا ہوں۔ مولا نے اس زمین کو خریدا ہے اور خریدنے کے بعد وہ رقم اور زمین دونوں بنی اسد کو دے دیا، لیکن اس کے بعد کچھ شرطیں رکھی ہیں، کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ بنی اسد کے سردار دیکھو میں تمہیں زمین دے رہا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا مولا کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط ہم زیادہ دن یہاں نہیں رہیں گے، صرف 8 دن رہیں گے۔ اللہ کرے کہ میں آج کی تاریخ کا مسائل پڑھ لوں، اس لیے کہ جس زمین کے اوپر مجھے مسائل پڑھنا ہے، جس زمین کے سلسلے سے، اس زمین میں باغ زہرا اجڑ جائے گا۔ کہ زمین کو میں دے رہا ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا مولا کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط اس زمین پر کھیتی مت کرنا، اس زمین پر کھیتی نہیں کرنا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے میرے نانا نے فرمایا ہے کہ میں یہاں پر قتل کر دیا جاؤں گا، میرے اصحاب و انصار مار دیے جائیں گے، ذبح کر دیے جائیں گے، اور میرا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ جب لشکر یزید یہاں سے چلا جائے تو میرے جنازے کو دفن۔ اور کوئی وصیت مولا؟ کہاں ایک وصیت؟ حسین تو غربت میں مارا جائے گا لیکن تیرا روزہ ہمیشہ آباد رہے گا، تیری قبر ہمیشہ آباد رہے گی، تو دور دور سے میرے زائرین آئیں گے، جب وہ زیارت کے لیے آنا تو اسے 3 روز مہمان بنانا۔ سننا چاہتا تو 3 روز مہمان بنانا، اور میری قبر کا پتہ بتا دینا۔ میں نے پڑھ دی وصیت، آپ نے سن لیا، کبھی اس وصیت پہ غور کیا؟ وہ حسین اپنے زائرین کو مہمان بنانے کی بات کہہ رہا ہے، جسے مہمان بلا کے بھوکا مارا جائے گا، جسے مہمان بنا کر کے بھوکا مارا جائے گا، جسے مہمان بلا کے بھوکا ذبح کیا جائے گا۔ وہ حسین کہہ رہا ہے کہ میرے زائرین کو 3 روز مہمان رکھو اور میری قبر کا پتہ بتا دینا۔ جاؤ، اچھا سنو، اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دینا۔ گھر کی خواتین آئی، آقا سلام۔ مولا نے جواب دیا، کہا دیکھو بنی اسد کی عورتوں، میرے ساتھ بھی خواتین، رسول زادیاں ہے، علی کی بہو بیٹیاں ہے، میری ماں جایا زینب ہے۔ دیکھو میں نے تمہارے شوہروں سے، تمہارے وارثوں سے وصیتیں کر دی ہیں، اگر وہ لشکر یزید کے ڈر سے میرے جنازوں کو دفن نہ کریں تو ایک کام کرنا، فرات میں پانی بھرنے کے لیے آنا۔ اگر مجھے مسائل پڑھنے دو، اطمینان سے مسائل سنو، قیامت کی تاریخ ہے آج۔ فرات میں پانی بھرنے کے لیے آنا اور میرے جنازوں کو دفن کر دینا، اور اگر تم سے نہ ہو تو ایک کام کرنا، اپنے شوہروں کو غیرت دلانا۔ بنی اسد کی خواتین رخصت ہوئی، کہا جاؤ جا کر اپنے بچوں کو بھیجو۔ بچے آئے، مولا نے ان بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیرا۔ دست شفقت پھیرنے کے بعد کہا بچوں دیکھو میرے ساتھ بچے ہیں، یہ قاسم ہے، یہ عمر محمد ہے، یہ میرا لال شبیہ پیغمبر ہے، اور یہ دیکھو رباب کی آغوش میں میرا لال علی اصغر ہے، میں بھی اپنے ساتھ بچوں کو لایا ہوں۔ اے میرے بچوں دیکھو ہم یہاں ذبح کیے جائیں گے، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں تمہارے علی کا بیٹا ہوں، دیکھو
सुबहान अल्लाह। हमारे लाशें बे गौर कफन में डाल देगा ताकि हमारे लाशों के ऊपर भी मिट्टी बन जाए, हमारा लाशा भी दफन हो जाए। आजादारों बच्चों को रुखसत कर दिया। रिवायत के जुमलों से आजादारों अरबाब मकाती लिखते हैं कि फलां ने खयाम लगवाए, मौला अब्बास ने खैमे लगाए। जब मौला अब्बास ने खैमे लगाए तो रिवायत के जुमले ये हैं कि एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने जैसे ही खैमे में कदम रखा, जैसे ही खैमे में कदम रखा, एक मर्तबा एक सी हवा चली कि गुबारे करबला उड़ करके बीबी ज़ैनब उलिया मकान के सर पर पड़ी। आवाज भी मेरे माँ जाया, अरे ये कौन सी जगह? क्या बीबी क्या हुआ मेरी माँ जाया? ज़ैनब क्या हुआ? क्या ऐसा ऐसा वाक़या आया है? एक मर्तबा हुसैन ने फरमाया, ए बहन ये करबला है। मैं कहूँगा बीबी घबराओ नहीं, शायद गुबारे करबला ने आपको तसल्ली दी हो। ए बीबी जब आपके सर पे चादर नहीं होगी तो हम ही गुबारे करबला आपके सरों का पर्दा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजादारों तारीफ वाले सारी बीबियां खैमों में चली गई, सारी बीबियां खैमों में चली गई। मौला अब्बास है, मौला हुसैन है, फिजा की आवाज आई, ए शहजादे, ए आका, आपको शहजादी ज़ैनब ने बुलाया है, आपको शहजादी ज़ैनब ने बुलाया। सुना आजादारों तारीफ बताई, बीबी ज़ैनब के खैमे में हुसैन जैसे दाखिल हुए, एक बार देखा उस ज़ैनब रो रही, ज़ारो कतार रो रही। आवाज बहन खैरियत तो है, कोई मुसीबत आ गई? क्या भैया हम तो कहते हैं यहां से चल चलो। अल्लाह अकबर, हम तो कहते हैं ये कौन सी जमीन है? क्या बजाय क्या बात है? क्या जब से हम इस जमीन पर मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा कल्ब की कैफियत अलग हो रही। ए माजाया कौन सी जगह है? क्या बहन तो करबला, बहन इतनी परेशान क्यों? क्या भैया जब से मैं खैमे में आई हूँ, पुश्ते खैमा से किसी बीबी के बोले की आवाज ऐसी आ रही है जैसे उसका लालका मारा गया, जैसे उसका लाल मारा गया। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को सीने से लगाया, आवाज है मेरी माँ जाया ज़ैनब, अरे तुमने ना पहचाना ये मेरी दुखियारी माँ फातिमा। बस आजादारो, बस आजादारो, मजलिस तमाम हो रही। बस एक आखिरी रिवायत सुन लो, इंशाल्लाह बहुत मुसाहिब होगा, इंशाल्लाह बहुत गिरिया होगा। अरबाब मकातिल कहते ये हैं, अरबाब मकातिल कहते ये हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी ये वसीयतें थी ना, उन वसीयतों के बाद हुसैन ने एक वसीयत और की थी, हुसैन ने एक वसीयत और की थी। वो वसीयत क्या थी? मैंने इस वसीयत को किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन एक मोतबर आलिम दीन से सुना है। आजादारों सुनना, हुसैन ने वसीयत क्या की थी? हुसैन ने कहा था, वो बनी असद के सरदारों सुनो, मैंने नाना से सुना, मैंने नाना से सुना, साहिबाना औलाद तो सुनना, हुसैन ये सुनो। आजादारों वो आलिम दीन कहते ये है कि इमाम हुसैन ने बनी असद के सरदारों से वसीयत की। कहा सुनो, मैंने नाना से सुना है कि मैं गुर्बत में मारा जाऊंगा, मैं भूख और प्यासा मारा जाऊंगा, मुझे ज़िबह किया जाएगा, मुझे आला औलाद के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कि देखो मेरे नाना ने फरमाया है, हुसैन तू गुर्बत में जरूर मारा जाएगा, लेकिन तुम्हारा आलिशान रोजा बनेगा, तुम्हारा बहुत बड़ा हरम बनेगा। ए मेरे हुसैन, तेरे बहुत दूर दूर से ज़ाहिरीन आएंगे, अशूरा में भी आएंगे, अरबाइन में भी आएंगे। ए मेरे हुसैन सुनना जरा, ए मेरे हुसैन तू ज़ाहिरी लाएंगे, ए मेरे हुसैन, लेकिन तू वादा कर कि अपने ज़ाहिर को भूखा नहीं रखेगा, अपने ज़ाहिर को प्यासा नहीं रखेगा। ये मेरे नाना ने मुझसे कहा है। ए बनी असद के सरदार देखो, मेरे नाना ने कहा है तो ये पेशन गोई जरूर होगी, ये पेशन गोई जरूर पूरी होगी। कहा सुनो ए बनी असद के सरदारों, जब मेरे ज़ाहिरीन बहुत ज्यादा आए और तुम ये महसूस करो कि खाना कम है, खाना कम है, परेशान मत होना, परेशान मत होना, हर ज़ाहिर के खाने का इंतजाम करना, और अगर तुम्हें लगे कम है तो बस मेरे रोजे पर आ जाना, मेरी कब्र पर आ जाना, मुझसे मांगना, मैं ज़ाहिरीन के खाने का इंतजाम कर दूंगा, मैं उनके आबो दाने का इंतजाम कर दूंगा। आजादार तारीख बताई, बनी असद का सरदार बीमार पड़ा, बिस्तर मर्ज पर हुआ। रिवायत के जुमले दूर दूर से ज़ाहिरीन करबला आने लगे। अल्लाह से रिवायत के सदके में हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे, उस गरीब के रोज़ों को देखना नसीब हो, उस गरीब के जवान में पहुंचना नसीब हो। रिवायत के जुमले, बनी असद का सरदार बिस्तर मर्ज पर लेटा था, एक बता बच्चा आया, आने के बाद का बाबा मुबारक हो, कल हुसैन जो गरीब था आज गरीब नहीं है, आज गरीब नहीं है, आज उसके रोज़े पर उसके बहुत ज़ाहिरीन है, उसके कब्र की ज़ियारत के लिए बहुत सारा मजमा लगा
कितना मजमा है, का बाबा बहुत मजमा है, कसीर तादाद में ज़ाहिरीन है, एक मर्तबा पानी तो नहीं है, इज्जत का मसला है। आपके बाबा ने आपके जद ने आका हुसैन से वादा किया था, ये तो बताओ अब उनके दाना पानी का इंतजाम क्या करूं? का हुसैन ने जमानत ली है और पानी का इंतजाम करेगा, मैं तो नहीं जा सकता, तो हुसैन के रोजे पर चला जा और कह जाके साहिबान औलाद बैठो, बच्चा पहुंचा, बनी असद के सरदार का बेटा पहुंचा, हुसैन के कब्र पर पहुंचा। आका आका आपके साथ बहुत है, आपने वसीयत की कोई भूखा ना रहे। आका आपने वादा किया था कि आप खाने और पानी का इंतजाम कर दोगे। ए आका दान और पानी का इंतजाम कर दो, मेरी इज्जत बचा लो, अपने जाल को भूखा अपने जवान से ना भेजो, अपने दर से कोई भूखा ना जाए। रिवायत के जुमले हैं, अभी वो गिरिया कर रहा था, हुसैन की बारगाह में दस्त दुआ को बुलंद किए हुए था कि मतलब पीछे से आवाज है, चलो मेरे साथ, दाना और पानी का इंतजाम हो गया। पीछे मुड़ा तो क्या देखा एक नकाबपोश है जो घोड़े पर सवार है, कहा मुझे तुझसे नहीं चाहिए, आका हुसैन से चाहिए। तुझसे नहीं चाहिए, आका हुसैन से चाहिए, कहा मुझे आका हुसैन नहीं भेजा है। एक मर्तबा हुसैन के रोजे को देखा, नकाबपोश सवार को देखा, कहा कहां चलना, कहीं घोड़े की मेहार को पकड़ ले, ये तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा। एक बता घोड़े की मेहार को पकड़ा, नशे में पहुंचा, देखा दाना और पानी रखा है, कहा ये हुसैन ने दिया है और कहा ये ले जा। सारे ज़ाहिरीन हुसैन की मेहमान नवाजी कर, कोई भी ज़ाहिर हुसैन भूखा ना रहे, ये सबको आबो दाना तकसीम कर देना और कभी ज़ाहिर हुसैन भूखा नहीं जाएगा। रिवायत के जुमले, जैसे सामान को देखा, एक मतलब गठरी को बनाया, उठाना चाहा तो वो सामान उठना चाहा, एक मतलब नकाबपोश की तरफ देखा और देखने के बाद क्या है बस आखिरी जुमला सुन लो, ए मेरा मौला मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं आखिरी जुमला तक पहुंचा दूं। आजादारो एक मर्तबा नकाबपोश की तरफ देखा, ए भाई तेरा बहुत बहुत एहसान, तेरा बहुत बहुत एहसान जो तूने दाना और पानी तक मुझे पहुंचा दिया। ए भाई ये सामान बहुत वजनी है, इसे अपने हाथों से उठाकर मेरे सर पर रख दे। एक मर्तबा नकाबपोश रोने लगा, रोते रोते बस एक जुमला कहा, ए भाई अरे मेरे हाथ कहाँ, अगर मेरे हाथ होते तो मेरा हुसैन भूखा न मारा जाता, अगर मेरे हाथ होते तो मेरा असगर प्यासा न होता, अगर मेरे हाथ होते तो ज़ालिम के सर से चादर न छीली जाती, अगर मेरे हाथ होते तो ज़हरा का लाल सलामत होता। ए मेरे भाई अरे मैं कोई और नहीं, हुसैन का गुलाम अब्बा, जिसके शाने फुरात के किनारे कलम कर दी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुन क़लबन क़लबन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर लेकिन अहम अमाल को कबूल फरमा, हमारे अश्क अज़ा को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे अश्क अज़ा को हमारी शिफात और नजात की ज़मानत बना। मेरे महबूब तुझे गाज़ी अब्बास का वास्ता, अहले हरम की मज़लूमियत का वास्ता, तमाम मज़लूमीन की हिमायत और नुसरत फरमा, तमाम ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा, तमाम अतबात औलिया और खाने काबा की हिफाजत फरमा, और हम सबको तमाम अतबात औलिया और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। जद्दुल बाकी के रोज़ों की तामीरात के असबाब मुहैया फरमा, लगी हुई पाबंदियों को निस्तो नाबूद फरमा, हम सब के रिज़्क़ और रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की तंगदस्ती गुर्बत और मुफ़्लिसी को दूर फरमा। बाबुल हवाइज का वास्ता मेरे माबूद तमाम मौला के आज़ादारों की तमाम दुनियावी उखरवी जायज़ हाजतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मेरे माबूद तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता तमाम मुहिबान अहले बैत को तमाम आफ़त अर्ज़ी और समावी बलाओं से और इस कोरोना वायरस जैसी वबा से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। मेरे माबूद हमारे शरफ़ और मालाम इकरम का सदाम और कायम रख। मेरे माबूद हुज्जत खुदा इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सब उनके अमान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।